کہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ شک و شبہ سے بالا تر، دین لینے کے حوالے سے، دین کی حفاظت کے حوالے سے، اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے اہل بیت کے ساتھ کس طرح اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے، یہ بالکل قرآن سے بھی اور حدیث و سنت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے واضح ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ یہ کوئی پیرالل طبقے نہیں تھے کہ ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ کے اندر ہے، جس طرح ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ایک ماحول بنا رکھا ہے۔ تو یہ صحابہ، یہ دوسرا طبقہ وہ کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ کیا۔ اور ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پر الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اگر پچھلے 3 جمعے ان میں جو میں گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اگر ان کو ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس موضوع کا جو پہلو خاص طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ پر بالکل نمایاں ہو جائے گا۔ پچھلے 3 جمعے لگ بھگ یہی موضوع چلتا رہا کہ امام علی مقام امام حسین کی جو قربانی ہے، واقعات سے ہٹ کر اس کا اصل فلسفہ اور حقیقت کیا ہے، کون سے اسباق ہیں جو اس پورے واقعے سے ہمیں سیکھنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ اہل بیت اطہار کا جو مقام اور مرتبہ اور ان کی شان ہے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا مزاج جو ہے نا وہ فرقہ وارانہ موضوعات پر بالکل میں گفتگو نہیں کرتا۔ اگر اس طرح کے موضوعات زیر بحث بھی ہوں تو میں ان کو مثبت انداز میں بیان کرتا ہوں۔ آج کی گفتگو بھی اسی تناظر میں ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہمارے ہاں بن گیا کہ لوگوں نے دین کو، پہلے تو اوورآل دین کا ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہی بڑا سطحی اور بڑا کہہ لیجئے کہ ایسا تصور ہے کہ جس سے بہرحال کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین جو ہے وہ عالمی دین ہے، پوری انسانیت کا دین ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ نہ مسلمانوں کا دین ہے، حالانکہ اللہ کے رسول پوری انسانیت کی طرف آئے تھے۔ پہلا دائرہ تو ہم نے ویسے اسلام کا گھٹا کے اپنے تک محدود کر لیا، پھر مزید جو مہربانیاں ہوئیں تو اس کے بعد فرقہ وارانہ ماحول کے اندر لوگوں نے اسلام کے حصے بکھرے اس طرح کیے کہ کسی نے صحابہ کے نام کا علم بلند کیا اور باقی ساری چیزیں پس منظر میں چلی گئی، کسی نے اہل بیت کا جھنڈا اٹھایا اور باقی ہر چیز بھول گئے، کسی نے میلاد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور عشق رسول کا علم بلند کیا اور باقی سب کو فارغ کر دیا، اور کسی نے توحید کا علم اس طرح اٹھایا کہ ایسے لگا کہ جیسے باقی سارے مشرک ہیں۔ تو اس طرح دین کا جو حصے بکھرے ہم نے کیے ہیں تو اس سے بڑی عجیب و غریب قسم کی فضا جو ہے وہ خود امت کے اندر، لوگوں کے اندر پیدا ہوئی۔ بہت ساری باتیں آپ مجھ سے اس حوالے سے سنتے رہتے ہیں۔ آج کے موضوع میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جو ایمان ہے اس کی جو وضاحت اور تعریف ہے وہ آپ پر واضح ہے کہ اللہ پر ایمان ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے اور دیگر چیزیں۔ لیکن اس ایمان کی حفاظت کے حوالے سے 2 طبقات کا قرآن مجید فرقان حمید نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بھی ان طبقات کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا، اور وہ دو طبقے کون سے ہیں؟ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کا خاندان، کہ آپ ان سے دین لو، اور دوسرا صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ اچھا، یہ بات میرے اور آپ کے نقطہ نظر سے کہی جا سکتی ہے کہ فلاں چیز اتفاقی ہوگی، اللہ کے ہاں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی، ہر چیز پری پلان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے مخاطبین کے اعتبار سے جن لوگوں کا انتخاب کیا، یعنی جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، تو یہ بھی چنے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور اہل بیت ہے، یہ بھی چنے ہوئے اور منتخب لوگ ہیں، اس لیے کہ دین کوئی ٹیلی کاسٹ ہو کے ہم تک نہیں پہنچنے والا، اگلی نسل تک کن لوگوں کے ذریعے پہنچا، یہ تو آج کے ذرائع ہیں نا، تو کن لوگوں کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں گے کہ دین کا بہت بڑا اور غالب حصہ جس کا تعلق خاندانی یا خانگی زندگی کے ساتھ ہے، اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اور دین کا ایک دوسرا پہلو اور دوسرا حصہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے ہمیں عطا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں طبقے، یعنی اب جو تقسیم ہمارے ہاں چلتی ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ایک حصہ دین کا اس سے محروم ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور ایمان کی حفاظت تبھی ہوگی کہ جب ہم اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ان دونوں طبقات کی اہمیت کو اور ان کے مقام اور مرتبے کو پوری طرح سمجھیں، اور ان کو وہ پروٹوکول جو بنتا ہے وہ ہمارے ذہن میں ہو، اور ہمیشہ ہمارے سر ان کے سامنے اظہار تشکر کے طور پر جھکے رہیں کہ کس طرح اس دین کو انہوں نے اللہ کے رسول سے لیا، محفوظ کیا، اور پوری دیانتداری کے ساتھ اس دین کو اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ تو اس لحاظ سے پچھلے 3 جمعے میں نے خاص طور پر اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اور 10 محرم الحرام کا جو فجر کا خطبہ تھا اس میں بھی میں نے اس موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت اطہار، ان کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ کسی نسلی اور حسبی نسبی عصبیت کی بنا پر اللہ کے رسول محض اہل بیت کا مقام بیان نہیں کر رہے۔ اس سے تو کوئی کہہ سکتا تھا جی اپنے تھے اس لیے ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، نہیں، اس لیے کہ ان کے ذریعے اللہ کے رسول ان کے ذریعے دین کو اگلی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں، اور اگر ان کی اہمیت کو لوگ نہیں جانیں گے تو دین ہی ضائع ہو جائے گا۔ اگر صحابہ کرام کو نہیں پہچانیں گے، ان کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، تو دین کا بڑا حصہ اس سے لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو دین صرف قرآن مجید فرقان حمید نہیں ہے، یہ دین کا ایک بڑا سورس ہے۔ دوسرا بڑا سورس جو ہے قرآن کے بعد وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حدیث و سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف ہے، یہ دین ہے۔ اور یہ سارے کا سارا کن کے ذریعے ہم تک پہنچا؟ اہل بیت کے ذریعے اور صحابہ کرام کے ذریعے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ مُثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا کتاب اللہ فیہ الہدیٰ والنور وَأَهْلُ بَیْتِ، 2 چیزیں لوگوں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اس میں سے اللہ کی کتاب ہے اور جس میں ہدایت اور نور ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت کہ جن سے تم میرے زندگی کے بارے میں سوال کر سکتے ہو۔ جو بالکل گھر کے اندر کی زندگی ہے وہ بھی تو ظاہر ہے ہمارے لیے نمونہ ہے نا، تو اس کے بارے میں سوال حضور کے اہل بیت سے کیا جائے گا، خاندان سے کیا جائے گا۔ اور جو مجلسوں کی زندگی ہے ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ صحابہ کرام ہمیں بتائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت کہ تم ان سے میرے بارے میں رہنمائی اور ہدایت لے سکتے ہو۔
اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ وسنتی، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت اور میرا طریقہ ہے، یعنی وہ طریقہ اور وہ سنت جس کے عینی شاہد جو ہیں وہ اہل بیت ہیں، جس کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں اہل بیت کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ الا ان مثل اہل بیت فیکم سفینۃ مثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، کہ تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی، کہ جو اس میں سوار ہو گئے نجات پا گئے اور جو اس سے الگ ہو گئے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس سے بالکل متعین طور پر دین لینے کے حوالے سے اور دین کے ایک بڑے سورس کے حوالے سے اہل بیت کا مقام اور مرتبہ ہمارے سامنے بالکل کھل کے آتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میں، یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، کہ اے لوگو اگر تم حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مصلی بچھا کر نمازیں پڑھو، روزے رکھو، لیکن پھر تمہاری اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات ہو کہ تم اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہو، تو تمہارا انجام جو ہے وہ جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ اس وجہ سے بلند ہے کہ دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے ذریعے ہم تک منتقل ہوا۔ ہمیشہ دین کا بنیادی ذریعہ اور سورس ہونے کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے ہمیشہ ہماری نگاہوں میں ایک بلند مقام اور مرتبے کے حامل ہیں۔ اور دوسری طرف اہل بیت کے بعد جو آج کا موضوع بالخصوص جس پر مختصر عرض کروں گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت جو آیت مقدسہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 پڑھی، تو یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ آپ اس کا ضرور ترجمہ ذرا توجہ کے ساتھ پڑھیے گا اور اس کی تفسیر بھی تھوڑی بہت پڑھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صحابہ اکرام کا کس انداز میں تذکرہ فرمایا۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ والذین معہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، اب ان کی تعریف کس طرح قرآن مجید کر رہا ہے، اور پھر ان کی وہ تعریف جو اللہ تعالیٰ جس کا حوالہ دے رہا ہے کہ وہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے کون سے اوصاف ذکر فرمائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، چنے ہوئے لوگ۔ تو چونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ایک طرح کے لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے تفریق کے سوالات ہوتے ہیں، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت کی محبت لازم ہے۔ ایمان دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت ہمارے لیے دین کا بنیادی سورس ہیں، اور بالکل اسی درجے کے اندر خدا اور رسول کے حکم کے مطابق اس مقصد کے لیے جو چنے ہوئے لوگ تھے، وہ دوسرا طبقہ بہت بڑا وہ صحابہ کرام کا ہے، جن کے اوصاف کو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دشمن کے مقابلے میں دشمن پر تو سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان۔ یہ وصف قرآن نے صحابہ کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رکوع و سجود کے اندر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہمیشہ طلبگار ہیں۔ اور پھر یہ پوری آیت جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اوصاف کا تذکرہ جو ان کے چہروں سے، جو ان کے طرز زیست سے
ہمارے سامنے آتا ہے وہ ذکر فرمایا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے چہروں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کے طرز زندگی کو تم دیکھو گے تو وہ تمہیں مٹے ہوئے لوگ نظر آئیں گے جو ہر لمحہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ اور تورات کے اندر، پھر انجیل کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے کردار کی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کسی ایک نہیں، جو ہم نے تقسیم دین کی کر رکھی ہے، اس سے ذرا اٹھ کر ہمیں دین کو سمجھنا ہے، اس سے اٹھ کر دین کے بارے میں ایک مجموعی جو کہہ لیجئے کہ اپنا تصور ہے، جو عقیدہ ہے، وہ بنانا ہے۔ اس میں اہل بیت بھی ہیں، اس میں صحابہ کرام بھی ہیں، اس میں وہ تمام دیگر سارے کے سارے پہلو اس میں ایمان کی تعریف میں آئیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ کسی ایک طرف جھکیں گے تو خدا نخواستہ دین، ایمان ناقص ہو سکتا ہے اور ختم ہو سکتا ہے۔ چونکہ زیادہ میں آج بات صحابہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اللہ کے وہ منتخب لوگ، چنے ہوئے لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کا اولین مخاطب بنایا اور ان کے ذریعے دین کو محفوظ کیا۔ اب میں ایک دو چار باتیں جھلکی کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ حضور کے اہل بیت میں حضرت علی کا ذکر ہو چکا، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین کا تذکرہ پچھلے 3 خطبوں کے اندر میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ حضور کے خاندان میں سے اور آپ کے صحابہ کرام میں سے کچھ اور لوگ دیکھیے کہ کس طرح دین ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا، تاکہ ان کی قدر و قیمت اور ان کا حقیقی مقام ہمارے سامنے واضح ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2222 حدیثیں ان اکیلی سیدہ عائشہ سے مروی، آپ اندازہ کریں۔ اور زیادہ تر حدیثیں وہ ہیں جن کا تعلق ہماری خاندانی زندگی کے ساتھ ہے، یعنی عورتوں کے مسائل کے حوالے سے ہے، مرد اور عورت کا جو باہمی تعلق ہے اس حوالے سے ہے، میاں بیوی گھریلو زندگی کس طرح ان کو بسر کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کی زندگی کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو آپ دیکھیے کہ لگ بھگ 48-49 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی تقریباً 47 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حیات رہیں، لگ بھگ نصف صدی ہو گئی۔ اتنا بڑا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے اندر اپنی زندگی صرف کی اور دین اگلی نسل تک منتقل کیا۔ زیادہ علمی موضوع ہو جائے گا، میں ذرا اس کو سادہ رکھنا چاہ رہا ہوں، ورنہ سیدہ عائشہ کی شاگردات اور ان کے پھر جو شاگرد صحابہ کرام ہیں ان کی فہرست بنائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کا کتنا بڑا حصہ ان کے ذریعے ہم تک منتقل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے صحابہ کا نام لیا جائے کہ ایک ایک صحابی کی خدمات اگر آپ الگ سے اس کو موضوع بنائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثیں ان سے مروی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں۔ اور وہ حدیثیں کتنی حفاظت کے ساتھ اور اپنی پوری جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، ایک حدیثیں وہ ہیں جو انہوں نے اللہ کے نبی سے براہ راست سنی، پھر ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ لیٹ مسلمان ہوئے تو ساری باتیں حضور سے نہیں سن رکھی تھیں، پھر لوگوں کے درمیان حضور کے وصال کے بعد کبھی بھی کسی کے دروازے پر چلے جاتے اور کبھی کسی کے دروازے پر، اور لوگوں سے پوچھتے کہ اگر تم نے اللہ کے نبی سے کوئی بات سن رکھی ہو تو مجھے بیان کرو۔ پھر وہ ان کو لکھتے تھے، یاد کرتے تھے، محفوظ کرتے تھے،
اور نہ معلوم کتنے شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جن کو انہوں نے وہ حدیثیں لکھوائیں، زبانی یاد کروائیں، اور وہ پورا حدیث کا ذخیرہ جو ہے، جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ 5374 حدیثیں جو ہے، وہ لگ بھگ 1100 حدیثیں تو صرف صحیحین کے اندر مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صرف صحیحین کے اندر، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر وہ حدیثیں آپ نکال دیں تو دین کا کتنا بڑا حصہ اسے دستبردار ہونا پڑے گا، کیونکہ کیا کوئی ہے جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہے اس کا انکار کر سکے، دین کے اندر جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح منتخب کیا ان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، وہ دین جو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن سے تقریباً 1500 حدیثیں مروی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا فہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت بھی کافی دیا، تقریباً 74 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ بہت سارے نامور شاگرد ان کے ہوئے جنہوں نے ان حدیثوں کو اگلی نسل تک منتقل کیا۔ جن دوستوں کا ذرا علمی ذوق ہے اور وہ کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے ایک شاگرد تھے نافع مولا ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد، اور یہ ان امام مالک کے استاد ہیں۔ نافع مولا ابن عمر یعنی حضرت عمر کے تربیت یافتہ آزاد کردہ غلام امام مالک۔ یہ کون امام مالک؟ یہ جو حدیث کی کتاب ہے نا موطا، یہ اس کے مصنف، ان کے استاد نافع مولا ابن عمر۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں جو ہیں وہ حضرت ابن عمر نے سماعت فرمائی، وہ انہوں نے نافع کو سکھائیں، بتائیں، سمجھائیں۔ یعنی ایک ہے حدیث کا متن انہوں نے روایت کیا، اور یہ دوسرا یہ ہے کہ اس متن سے انہوں نے کیا سمجھا، اس کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد نافع مولا ابن عمر سے محفوظ کر کے موطا امام مالک کے اندر رقم فرمایا۔ اور وہ موطا آج حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ موطا امام مالک وہ ہے، وہ عظیم کتاب ہے کہ جو صحیح بخاری سے بھی بلند مقام رکھتی ہے۔ وجہ اس کی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں، یعنی امام مالک حدیث لیتے ہیں اپنے استاد نافع سے اور نافع ابن عمر سے، اور ابن عمر جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، تو درمیان میں صرف 2 لوگ ہیں، ایک صحابی اور ایک تابعی، اور امام مالک تبع تابعی ہیں۔ یعنی اتنی قیمتی یہ کتاب اور اتنا قیمتی حدیث کا ذخیرہ کن کی وجہ سے محفوظ ہوا؟ امام مالک نے یہ روایات ابن عمر سے لی ہیں نافع کے واسطے سے، اور یہ حدیث کا وہ ذخیرہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے، کہ حدیث دین کا بنیادی ٹیکسٹ کیا ہے وہ بھی موطا کے اندر ہے، اور اللہ کے نبی کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے، صحابہ نے کیا بیان کیا اور تابعین نے کیا بیان کیا، امام مالک نے اس کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اگر آپ ان کی حدیثوں کی تعداد بھی آپ کو بتاؤں تو 2660 حدیثیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ابن عباس کی بات کر رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خاص طور پر فرمایا تھا، ایک دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین
وَعَلِّمْهُ التَّاوِيلَ، اے اللہ ابن عباس کو دین کا فہم عطا فرما اور دین کی تعویل، یعنی جس کو آپ تفسیر کہتے ہیں، جس کو آپ فہم کہتے ہیں، وہ ابن عباس کو سکھا۔ چنانچہ ہیبر الامہ، یعنی امت کا وہ جوان کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے دین کو محفوظ کرنے کے حوالے سے ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نامور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور بڑا نام، بہت بڑا نام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چار عبداللہ بڑے مشہور ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن زبیر، اور چاروں ایک سے بڑھ کر ایک۔ میں بات کر رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی۔ یہ اگر آپ ان کی خدمات کو جاننا چاہتے ہیں کہ دین کے اندر اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ، یہ دونوں طبقات برابر کی اہمیت رکھتے ہیں، اپنا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں دین کی حفاظت کے حوالے سے، تحفظ کے حوالے سے، تو ابن مسعود والا کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کا علمی قد کاٹ اتنا زیادہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو کوفہ کی طرف بھیجا، 7 کوفہ والوں کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ الفاظ تھے کہ دیکھو میں تم پر بڑی مہربانی کر رہا ہوں، تمہاری طرف ابن مسعود کو بھیج رہا، اور کس لیے بھیج رہا ہوں؟ لِأُعَلِّمَكُمْ کتاب اللہ و سنت نبی، تاکہ ابن مسعود تمہیں اللہ کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائے۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی کتاب اہل کوفہ کو کیسے سکھائی اور سنت ان کو کیسے سکھائی، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ وہی ابن مسعود ہیں کہ جن کے شاگرد آگے جا کے آپ کو ابراہیم النخعی، علقمہ، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پوری چین ہے نا فقہ حنفی کی، تو یہ کہہ لیجیے آپ میں سے زیادہ ظاہر ہے لوگ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں جو یہاں تشریف فرما ہیں، تو فقہ حنفی کا سب سے بڑا ماخذ وہ کوفہ ہے، اور کوفہ کے اندر اس فکری سرچشمے کا سب سے بڑا مصدر جو ہے وہ ابن مسعود، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے دین اور دین کا فہم آگے ہم تک منتقل ہوا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مختلف مقاصد کے لیے چنا، کچھ لوگوں سے علمی کام لیا۔ میں نے 2-4 کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اگر آپ چاہیں تو میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح 93 ہجری تک اللہ نے ان کو موقع دیا، 1286 حدیثیں صرف ان اکیلے سے مروی ہیں۔ یہ پتہ ہے کون ہے عبداللہ انس بن مالک؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے خادم تھے، 10 سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے، جن کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ جب انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ آپ سے باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی اور ساتھ نصیحت بھی فرمائی کہ قید العلم بالکتابت، لکھ لیا کرو، حدیثیں لکھی گئیں۔ ایک انکار حدیث والا ایک بہت بڑا فرقہ ہے، بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بھی اور گجرانوالا میں یہ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں جی حدیثیں لکھی نہیں گئی۔ ویسے نہ بھی لکھی جاتی تو تب بھی حدیث و سنت لوگوں کی عملی زندگی کا حصہ ہونے کی وجہ سے محفوظ ہے، بعد میں چلے لکھی گئی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لکھی اسی دور کے اندر لکھی گئی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ جو مجھ سے سنتے ہو، ابن عمر کو فرمایا کہ اکتب والذی نفس محمد بیدہ، لکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ما خرج منی الا الحق او کما قال، حضور نے فرمایا کہ لکھو۔ میں لوگوں نے حضرت ابن عمر سے اصل میں یہ کہہ دیا نا کہ آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور نے دیکھا کہ پہلے یہ لکھتے تھے اب نہیں لکھتے، تو فرمایا کہ لکھو اس ذات کی قسم،
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے چاہے میں غصے میں ہوں، چاہے میں خوشی میں ہوں یا غم میں، میری زبان سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو صحابہ کرام نے لکھا، اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا، اس کو زبانی یاد کیا اور اگلی نسلوں اور پیڑھیوں تک ان کو منتقل کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ 78 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 1560 حدیثیں اکیلے حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہیں، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں جن کی قبر ہے 1170 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پورا ایک علم کا ایک دائرہ ہے جو لوگ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ شک و شبہ سے بالا تر، دین لینے کے حوالے سے، دین کی حفاظت کے حوالے سے، اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے اہل بیت کے ساتھ کس طرح اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے، یہ بالکل قرآن سے بھی اور حدیث و سنت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے واضح ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ یہ کوئی پیرالل طبقے نہیں تھے کہ ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ کے اندر ہے، جس طرح ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمایا کہ ایک ماحول بنا رکھا ہے۔ تو یہ صحابہ، یہ دوسرا طبقہ وہ کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ کیا اور اس دین کو آگے منتقل کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مختلف ذوق کے لوگ تھے جن سے اللہ رب العزت نے دین کا کام لیا ہے۔ اب دیکھیے، میں ایک دلچسپ اور ذوق کے مطابق بات کرتا ہوں کہ کس طرح کا ذوق ہے کہ سارے صحابہ جو ہے نا وہ ایک جیسے نہیں تھے، ذوق بھی ایک جیسا نہیں تھا، ترجیحات بھی ایک جیسی نہیں تھی، اور سب کا جو ایک کہہ لیجئے کہ امپیکٹ تھا وہ بھی ایک جیسا نہیں تھا۔ کسی سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لیا، کسی دوسرے سے کوئی کام لیا۔ آپ ایک فہرست آپ دیکھیں گے کہ جس میں آپ کو ایسے صحابہ کے نام نظر آئیں گے: خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بلا کون ہے یزید؟ یہ حضرت ابو سفیان کے صاحبزادے ہیں، اور آپ تاریخ پڑھیں کہ کتنی قربانیاں بعد کے دور میں جناب ابو سفیان اور ان کے خاندان نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے دی ہیں۔ اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ جرنیل صحابہ تھے۔ ان کے ذوق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ ایک خاص طرف موڑ دیا کہ یہ اسلامی فوجوں کی قیادت کر رہے ہیں اور مار کے پر مار کا سر کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے، مورخین کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ جنگوں میں انہوں نے قیادت کی۔ ایسا کمال ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ نہ حالت کفر میں، جب وہ مسلمان نہیں تھے، جن 1-2 جنگوں کے اندر وہ شریک ہوئے، نہ ان میں، اور نہ حالت اسلام میں وہ کبھی دشمن کے سامنے، اپنے مد مقابل کے سامنے کبھی شرمندہ اور پسپا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ذہن عطا فرمایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کس طرح وہ ذوق اسلام کے حق میں اور اسلام کی فتح اور نصرت کے لیے استعمال ہوا۔ تو آپ ان صحابہ کا جو ذوق ہے اس کے مطابق ان کی خدمات کی طرف توجہ کیجیے۔ آپ کو لگے گا کہ اگر ایک طرف حضرت ابو ہریرہ کی خدمات یہ ہیں کہ 5374 حدیثیں، تو دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ تو میدان جنگ میں اس طرح نظر نہیں آتے، لیکن خالد بن ولید بہرحال جھنڈا تھامے سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فتح اور نصرت کے حوالے سے کام لیا۔ اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں سے مختلف کام لیے۔ تو صحابہ کی عظمت کو ان کے ذوق اور ان کے خدمات کے تناظر میں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک یہ ذوق ہے، انہی کی چلے میں مثال دے دیتا ہوں کہ خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ہمدان کی طرف بھیجا کہ جائیے آپ وہاں پر دین کی دعوت دیجیے۔ تو 6 ماہ تک مسلسل لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ تو 6 ماہ کے بعد چونکہ جبری اور زبردستی تو دین پھیلانا نہیں ہے، تو دعوت ہی دینی ہے لوگوں کو۔ 6 ماہ گزر گئے، لوگوں نے دین قبول نہیں کیا۔
خط لکھا اللہ کے رسول کی طرف، یا رسول اللہ قبیلہ ہمدان نے مجھے تھکا دیا ہے، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، میری بس ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر مجاہد تھے، جرنیل تھے، ذرا مزاج ایسا تھا، شاید بات اس طرح نہ کر پائے جس طرح دعوت اور تبلیغ کا مزاج رکھنا اور وہ بات کرنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اسلوب اور میتھڈ ہوتا ہے جس کے مطابق بات کی جاتی ہے، تو اس طرح شاید بات نہ کر سکے، اس لیے لوگوں نے دین قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے قبیلہ ہمدان کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور اسلام کی اس طرح تصویر کھینچی کہ وہ قبیلہ ہمدان جو 6 ماہ میں ایک بھی شخص مسلمان نہیں ہوا، ایک ہی دن کے اندر پورا قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ اب یہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جہاد، دشمن پر فتح، اس کے لیے خاص ذوق اور خاص صلاحیت جو اسلام کے حق میں استعمال ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو، عمر بن عاص کو، سعد بن ابی وقاص کو، ابو عبیدہ الجراح کو اور دیگر نامور صحابہ کو عطا فرمائی۔ اور دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے ایک دوسرا جو ذوق ہے وہ بعض دیگر صحابہ کرام کو اس طرح عطا فرمایا کہ جس کی کوئی مثال سب صحابہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں کہ جن کو آپ ایک پہلو سے، اس پہلو سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم، ایک ہی استاد سے پڑھنے والے طالب علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے صحابہ کرام۔ اس سے ایک اور بات بھی بڑی دلچسپ سامنے آتی ہے کہ شاگرد اصل میں استاد کا پرتو ہوتے ہیں، عکس ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام میں جتنے ذوق آپ کو نظر آتے ہیں، جتنے عکس آپ کو نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گویا کے عکس ہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جامعیت بھی آپ دیکھیے، اور یہ بھی کمال دیکھیے کہ ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھنے والے طالب علم، کوئی زبردست عالم دین اور محدث ہے، فقیہ ہے، کوئی دوسرا جو ہے وہ جرنیل ہے، کوئی تیسرا جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کے میدان کے اندر جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے یہ سارے پھل ہیں، اس درخت کی شان اور مقام اور مرتبہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصحاب عطا فرمائے اور ان کے جو مختلف ذوق اور تربیت جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، وہ کس طرح اسلام کی حفاظت اور اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے وہ صلاحیتیں استعمال ہوئی ہیں، ان کو اگر آپ تاریخی حوالے سے جانچنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی محبت جو ہے وہ نقطہ کمال کو پہنچے گی کہ کس طرح یہ دونوں طبقات جن کے بارے میں اہل بیت کا تذکرہ قرآن نے کیا سورہ احزاب میں، اور پھر کس طرح یہ سورہ فتح کی جو آیت پڑھی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ کیسے عظیم الشان لوگ تھے کہ جن کا تذکرہ، جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اوصاف کا حوالہ تورات اور زبور کی روشنی میں دیا کہ ہم پہلے ہی تورات میں بھی اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کی سیرت کو بیان کر چکے ہیں، ہم انجیل کے اندر اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کی سیرت کو بیان کر چکے ہیں کہ وہ کیسے عظیم الشان لوگ ہوں گے کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت اس دین کو محفوظ کرے گا اور اگلی نسلوں اور پیڑھیوں تک ان کو پہنچائے گا۔ تو ہم اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحیح متوازن رویہ کیا ہے کہ اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کریں، اس لیے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، اور صحابہ کرام کی قدر و قیمت کو پہچانے، اس لیے کہ ان کے بغیر دین کا تصور
اور دین کا جو مفہوم ہے وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو یہ آج کے ماحول کے اندر جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے پیدا ہوا، جس سے یہ تقسیم ایک پیدا ہو گئی ہے، تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر واپس ہم قرآن و سنت کی طرف لوٹیں، اوریجنل ماخذ کی طرف لوٹیں، تو ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کی قدر بھی ہوگی اور صحابہ کرام کی قدر بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.